ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أو كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محياه وتعثرات الأوالم بذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ و من والہ کا بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پہ عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ مزید کرم ہم پر یہ ہوا کہ ہم کو اہل حق سے وابستہ فرمایا، انہیں اہل حق کی سجائی ہوئی محفلوں میں محفل اپنے محبوب کے محبوب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجا لیے۔ سجانے والوں نے سجایا ہے، فائدہ اٹھانے والوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ہم اس کی نقل کر رہے ہیں۔ نقل اصل نہیں ہے، مگر اصل سے کم بھی نہیں ہے۔ فائدہ ہی ہے، ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ دیکھیے، ماحول کے اندر بات کو ایسا پھیلایا گیا کہ اولیاء اللہ بولے تو تعویذیں لکھنے والے، پلیتے دینے والے، پڑھنے والے، چھوچھا کرنے والے، اولیاء اللہ کو اس سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے اولیاء کو کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اولیاء کون ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کے پاس ایمان ہوگا، تقوی ہوگا۔ تو اولیاء اللہ بنتے ہی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، ولایت ملتی تقوی اور ایمان۔
کسی کے پاس ایمان ہے تقویٰ نہیں ہے، کسی کا تقویٰ ایمان نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، جس کے پاس ایمان ہے تقویٰ نہیں ہے، جیسا فاضل مقرر آپ کے سامنے رکھے اس کی بخشش ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے تقویٰ نہیں ہے اس کی بخشش ہے، اگرچہ کہ وہ جہنم میں جائے گا مگر امید ہے اس کی بخشش ہے، بخشا جائے گا۔ جس کے پاس ایمان نہیں خالی تقویٰ ہے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ یہ تقویٰ تو شیطان، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جتنا شیطان کے پاس ہے، سمجھ میں آئے؟ تو اصل بیس کیا ہے؟ اصل بیس ایمان ہے، اور آپ ایمان والے بننے کے لیے، ولایت کو حاصل کرنے کے لیے حافظ قرآن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محدث حدیثوں کے کتابوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی بیس پہ ولایت ملتی ہے۔ جس کا جتنا ایمان ہوگا پختہ، اللہ کے پاس اس کا اتنا بلند مقام ہوگا۔ اصل بیس ایمان ہے، اور ایمان سے ہم غافل ہیں، ایمان سے ہم غافل ہیں۔ محنت اس قدر شدت سے ہو رہی ہے، عمل پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان پہ محنت ہوگا، بحث ایمان کی ہونا، گفتگو ایمان کی ہونا، سوال ایمان کے تعلق سے ہونا، سوچ فکر ایمان کے تعلق سے ہونا۔ دیکھیے ایمان آنے کے بعد تقویٰ آنا لازم ہے، ایمان آنے کے بعد تقویٰ آنا، تقویٰ پہلے مل گیا ایمان نہیں ملا تو پھر ایمان مشکل ہے، ایمان مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تقوی کو ایمان سمجھ رہا ہے، عمل کو ایمان سمجھ رہا ہے۔ عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ نماز عمل ہے، ایمان نہیں ہے۔ روزہ عمل ہے، ایمان نہیں ہے۔ زکوٰۃ عمل ہے، ایمان نہیں ہے۔ حج عمل ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو عمل کے ذریعے انسان دھوکہ کھاتا، ایمان کے ذریعے دھوکہ نہیں کھاتا، ایمان کے ذریعے دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو ایمان رہتا کہاں پر ہے؟ ایمان کیا رہتا ہے؟ ہم حلیہ بشرا بنانے کے سمجھ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، یہ دنیا والوں کو دھوکہ ہے ہم ایمان والے ہیں، اور ہمارے عمل بے ایمانوں کے جیسے ہے۔ اللہ تبارک دنیا ہم کو دیکھ کر دھوکہ کر رہی ہے، اللہ دھوکہ نہیں کرتا۔ اللہ کی نظر قلب پر ہے، دل پر ہے، وہ دل میں دیکھ رہا ہے اس کا دل کے اندر کتنا ایمان داخل ہوا، اس کا دل کتنا ایمان کی باتوں سے گرگدہ ہوا۔ اور ایمان کا تعلق اللہ اس کے رسول سے، اللہ کی الوہیت سے، رسول کی رسالت سے۔ الوہیت اور رسالت جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر تنقیدوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ الوہیت اور رسالت نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے ولایت بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ ولی کس کو بولتے ہیں؟ ہم آقا کو بولنے کو نہیں ڈرے، ولی کو بولنے کو کیا ڈریں گے؟ آقا کو بولنے کو ڈرے نہیں، ہم جیسے بشر، ہم جیسے بشر۔ تو ولی کس مقام کی نظر میں کیا مقام ہے ولی کا؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے ان کو میں بے خوف کروں گا۔ ان کو خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف مستقبل کا، فیوچر کا خوف، سمجھ میں؟ اور حزن و ملال، حزن و ملال پاسٹ کا ہے، گزرا ہوا زمانہ، ان کو گزرے ہوئے زمانے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان والا جب توبہ کر لیتا ہے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سمجھ گیا یہ بات؟ اب یہاں ولایت کو سمجھنے کی نزاکت ہے۔ اللہ دنیا میں ومن حیات دنیا، دنیا میں بشارت سنا دو کذبات کی، نہ ان کو فیوچر کا خوف ہے نہ ماضی کا ڈر ہے۔ سمجھنا، ماضی میں جو گزرا اس کا ملال کچھ بھی نہیں ہے، فیوچر کیا ہے؟ ہم فیوچر کیا سمجھ رہے ہیں؟ مال کا جمع کرنا، نوکری کا مل جانا، گھر کا بینک بیلنس بن جانا، گھر بن جانا، پلاٹ مل جانا، یہ ہم فیوچر بنا لیے، یہ فیوچر نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ فیوچر کیا ہے؟ سکرات الموت۔ فیوچر کیا ہے؟ سکرات الموت۔
فیوچر کیا ہے؟ ایمان پہ خاتمہ ہونا. فیوچر کیا ہے؟ خبر کے سوال کے جواب دے لینا. فیوچر کیا ہے؟ حشر میں لوائے حمد سائے تلے جگہ کھڑے ہونے کی توفیق ملنا. فیوچر کیا ہے؟ نام اعمال میں جو ثابت قدم رہنا. فیوچر کیا ہے؟ حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر کا جام ملنا. فیوچر کیا ہے؟ شفاعت فیوچر ہے. فیوچر کیا ہے؟ جنت ہے. فیوچر کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا. یہ فیوچر ہے. اس کا خوف کس کو ہونا ہے؟ اللہ کے ولی کو اس کا بھی خوف نہیں رہتا. یقین ہے وہ ہم ایمان پہ مرنے لگے. یقین ہے جنت ہمارے لیے ہی بنائی ہوئی ہے. سمجھ میں؟ ولی کون ہے؟ اللہ کے چنندہ بندے ہیں جن کو اللہ چن لیا ہے. کس کے لیے چنا ہے؟ مال کو جمع کرانے کے لیے نہیں, دنیا کے روزی کے دروازوں کو جو سے بتانے کے لیے نہیں, دلوں کی اصلاح کے لیے چنا ہے, نفس کی اصلاح کے لیے چنا ہے, روح کی اصلاح کے لیے چنا ہے. ان کے پاس علم ہوتا ہے. کس بات کا علم ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کا علم ہوتا ہے. اللہ کی نشانیوں کو سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ دیکھیے بھائی, اللہ کو پہچاننا ہے تو کیسا پہچانیں گے؟ بکری آپ کی جنگل میں گم ہو گئی ہے, تلاش کے لیے نکلیا, اب بکری تک پہنچ رہے ہیں, کیسا پہنچیں گے؟ ڈھونڈ رہے ہیں. میگنیاں دیکھیں میگنیاں, بکری, ارے بکری اس سمت گئی ہے, بکری اس سمت گئی ہے, پہنچ گیا اپنا میگنیا کو دیکھیں. میگنیا کہ اس کی نشانیاں چھوڑ کے گئی ہے. تو کائنات ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. اور یہ اللہ کے پاس اللہ کی پہچان, اللہ تک پہنچانے کا جو ایڈریس ہے وہ کائنات کی نشانیوں کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ, اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بتاتے ہیں. وہ آیاتوں کا علم ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ وہ یزکیہم, وہ نفس کا تزکیہ کرنے کا علم رکھتے ہیں. وہ یعلمہم الکتابہ, اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ, اور حکمت کی بات بتاتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا حکم ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے. ہماری ذمہ داری ہے ان امانتوں کی حفاظت کرنا. حفاظت کیا کرنا ہے؟ وہ لے کے بیٹھے ہیں ایمان کو, وہ لے کے بیٹھے ہیں صراط مستقیم کو بتانے کا علم. ہمارا کام ہے ان تک پہنچنا. قرآن نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان والے سے اللہ سے ڈرتا ہے. یا ایھا الکافرون اتقوا اللہ نہیں فرمایا. یا ایھا المشرکون اتقوا اللہ نہیں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان کے رکھنے والے, ایمان کے لانے والے, کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. کونوا مع الصادقین, اور یہ اللہ کی صحبت اختیار کر لو, ان کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین وہی ہے, ان کو چھوڑ کر دوسرے کوئی صادق نہیں ہے. وہی صادقین کے مقام پہ, ان کی صداقت سے ہی ان کو ولایت ملی ہے. ان کی صداقت کا استقامت کے ساتھ رہنا, صداقت کے ذریعے ان کو ولایت کے مقام پہ پہنچایا ہے. دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرسنی کے عالم میں مزدوری کرتے تھے. 3 دن کے فاقے ہو گئے. اب وقت عبادت کا آیا, وضو کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیب بہتا ہوا آیا. ایک سیب بہتا واقعے سے بات, مگر واقعے کا یہ پکچر کون بنایا؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کو بھیج کر اپنے علم کی تجلی غوث اعظم کی صورت سے جاری کرنا تھا. اللہ کے علم کی تجلی جو ظاہر ہوتی ہے بندوں کی ہدایت کے لیے, اللہ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت پسند ہے. ان کی صورت سے علم کو ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. حدیث ہے اناسر الانسان سری وانا سری, اس کا مصداق غوث اعظم ہے. کامل مصداق بنایا, اس کا کامل مصداق غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھوک کا عالم ہے, 3 دن کے فاقے ہیں, وضو فرما رہے ہیں, سیب بہتا ہوا آیا, کھا لیے. دیکھیے شریعت کا بھی مسئلہ ہے. کسی کے ملک سے کوئی چیز چھوٹ گئی, اب اس کو یقین نہیں ہے, ملنے کا امکان نہیں ہے, کدھر گئی کیا گئی, تو جس کو ملی وہ مالک بن جاتا ہے.
مالک بن جاتا ہے. اب وہ ملنے کے بعد خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کل اللہ حشر میں پوچھے گا تو کیا جواب دوں؟ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ شریعت کا تقویٰ نہیں ہے، یہ طریقت کا تقویٰ ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ اور یہ تقویٰ شریعت طریقت کا تقویٰ ہے. اور آداب اللہ کی بارگاہ میں صورت بتانے کے آدابوں کی باریکیوں میں سے باریکی ہے. یہ کیا صورت مولا کو بتاؤں؟ اس بلند پائے کا تقویٰ رکھنے والے آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے والد. اب خوف دل میں آیا، کیا کرے؟ یہ جس طرف سے نہر آ رہی تھی اسی طرف نکلے، اسی طرف نکلے. کہیں کو نکلے؟ کس باغ سے یہ نکلا ہوا ہے؟ دیکھے تو کچھ دور جانے کے بعد میں ایک باغ نظر آیا جس کے ڈالیاں پانی میں جھول رہی ہے. سمجھ گئے یہی گھر کا، یہی باغ کا جو سو سیب ہے. جا کے جو سو باغ میں پکارے. عبداللہ سرمئی نام ہے ان کے نانا جان کا. کہ کیا بات ہے؟ میں اپنی معافی کے لیے آیا. کس بات کی معافی؟ کس بات کی معافی؟ تو کہنے لگے یہ آپ کے باغ کا ہی سیب ہے، فلاں مقام پر میں وضو بنا رہا تھا اور بھوک کی حالت میں کھا لیا. تو آپ کے نانا جان نوز باللہ کی ذات جاہل نہیں تھے، مفسر قرآن محدث ولایت کے بلند مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے. بہت بلند مقام تھا آپ کا. سمجھ میں آیا؟ آج کل کے جیسے ہاں بھائی معاف کر دیا کیا ہوتے؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی معاف کر دیا کیا ہوتے؟ کیا کرے؟ آپ کے ظاہر اور باطن کو دیکھ لیے. وہ بات نہیں، آپ کے ظاہر اور باطن کو دیکھ لیے. یہ بندہ کس مقام کا تقویٰ رکھتا ہے، یہ بندے کے قلب کے اندر کس مقام کا ڈر بیٹھا ہوا ہے. اب سمجھ گئے یہ چیز ہاتھ سے چلے گئی تو پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. آپ شرط رکھے، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہماری شرط ہے وہ شرط پوری کرنا تبھی معافی ملے گی، تب تک معافی نہیں ملے گی. بولیے کیا شرط ہے؟ بعض روایتوں میں 7 سال، بعض روایتوں میں 3 سال باغ کی نگرانی کرنا پڑے گا، دیکھ بھالی کرنا پڑے گا، تبھی تم کو معافی ملے گی، تب تک معافی نہیں ملے گی. راضی ہو گئے؟ کس کی بنیاد پہ؟ ایک سیب کے کھانے کی. حالانکہ مسائل دونوں کو بھی معلوم ہے، مسائل کے باریکیوں سے دونوں بھی واقف ہے. یہ نہیں کہ نہیں مانتے، نہیں دونوں بھی واقف ہے. جب 1 سال ہوگا، 2 سال ہوگا، 3 سال، اچھا ہے نا بھائی باغ میں بیٹھے کام بھی کر رہے، بیٹھے تھے تو کھانا مل جا رہا، سب مل جا رہا تھا نا. وہاں باہر گئے تو محنت کرنا پڑ رہا تھا، کبھی ملا کبھی نہیں ملا. مگر نہیں، آپ متوقع تھے کب تک دیکھے گا کھانا. سمجھ یہ بے فکری کے کھانے کی ہم، یہ گمان کے کھانے کی ہم کو حاجت نہیں ہے. بے گمان رزق کھانے والے ہم. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ والوں کے پاس گمان کا رزق بھی کھانا شرک میں شامل ہوتا ہے. اتنے بلند مقام کا تقویٰ رکھنے والے اب جب 3 سال گزر گئے، معافی کے لیے گئے کہ اب تو آزادی دے دو، 3 سال ہو گئے، ابھی ایک شرط باقی ہے. وہ کیا شرط باقی ہے؟ ہماری لڑکی کو آپ کرنا پڑے گا. ارے بھائی میرے کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے، سب معلوم ہے آپ کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، تبھی تو آپ ادھر آئے ہیں، تبھی تو میرے باغ کا سیب کھائیں گے. وہ ہم کو نہیں معلوم کہاں لے آ کے رکھ لو، کیسا کھلاتے ہم کو کچھ نہیں معلوم. سمجھ میں؟ اگر ہمارا آج کا معاملہ ہوتا تو بڑے بڑے علامہ بھی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی پراپرٹی کو دیکھ کے دے رہے. سمجھ میں؟ حلال ہو حرام ہو نہیں معلوم ہم کو، جائز ہو ناجائز ہو نہیں معلوم. ہماری بچی سکون سے رہے تو بس ہے. سمجھ میں؟ اور کر لینے والے بھی کیا ہے؟ بڑا آدمی دیکھ لیا تو کر لے رہے، گھر جب من کے رہے گا تو سکون سے کھانا پینا ہے، ٹینشن کی بات نہیں. ایسے نہیں تھے وہ لوگ، ایسے نہیں تھے. وہ لوگ متقی تقوی اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے تھے. وہ سمجھ گئے میں یہاں رہا تو میری ولایت کے جو درجے ملنے والے تھے وہ درجوں سے میں رک جاؤں گا، یہاں سے نکل کر پھر نکلنا، ترقی کرنا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ آزادی کے لیے قبول کر لیے، ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. تو بولے سنو میری بچی کے اوصاف کیا ہے؟ میری بچی اندھی ہے، میری بچی لنگڑی ہے، میری بچی ٹنٹی ہے، میری بچی بھیری ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے؟ اب آزادی کی
عقد ہو گیا. جب جلوے کی رات ہے, حجرے عروسی کی طرف بھیجے, وہاں جا کے دیکھے تو کیا ہے, خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. پھر پریشانوں کے باہر کیا ہے, اللہ یہ کیا ماجرا ہوگا, ایک شیخ کھایا تو 3 سال گزر گئے, اب کتنے سال گزارنا پڑتا نہیں معلوم, تو بس استغفار کر لیتے ہوئے دربار میں بیٹھے. صبح کیفیت لینے کے لیے آئے, کیا حال ہے سرکار, آپ سے غلطی ہو گئی یا میرے سے غلطی ہو گئی, نہیں کیا ہوا, آپ جو بچی کی اوصاف بتائے ہیں کوئی اوصاف اس میں نہیں پایا. وہاں تو ایک خوبصورت اچھی محنبین بیٹھی ہوئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. آپ نے کیا فرمایا, پھر کیا کرے, توبہ استغفار کر لیتے. اتنا تقویٰ اگر ہمارے جیسے رہتا, سمجھ گئے, خوش ہو جاتے تھے. پوچھنے میں بات کیا بتائے, میں اندھی اس لیے بتایا کہ وہ کبھی غیر شرعی اصولوں کو توڑ کر کبھی جو سنے کی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی. مرضی مولا میں تھی, یا تو مجھے دیکھی یا تو اللہ اس کے رسول کی مرضی جب تھی وہ مرضی کے مطابق دیکھی. بہری اس لیے کہا کہ جو کبھی جو سو غیر محرم کی آواز نہیں سنی. الٹی اس لیے کہا کبھی غیر محرم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے, کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے. اور لنگڑی اس لیے کہا بغیر عذر شرعی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالی. یہ اوصاف میری بچی کے رہے. قرآن کیا فرمایا, قرآن کیا فرمایا, خلق الانسان فی احسن تقویم, انسان کو اچھے لباس نے پیدا کیا. لباس کیا ہے, یہی صفات ہے, جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے اولیاء اللہ کو بھیجا ہے, جاؤ میرے بندوں کے صفات کی حفاظت کرو. سمجھ میں آئے گا. تو یہ صفات کو اللہ کی الوہیت کے تابع کرنا ہے, رسول کی رسالت کے تابع کرنا ہے, تب کہیں جا کے جنت ملے گی. جنت تو خراب نہیں ملے. آدم علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ اے آدم کتنوں کو جنت میں ڈالوں, آدم علیہ السلام فرمایا 1000 میں سے. صحابہ خوف کھانے لگے, یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ امت میں میری امت گائے کی پیٹھ پہ تل کی جیسی ویسی رہتی ہے. سمجھتے ہیں. تو 1000 میں سے بولو تو مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے اقلیت جنت میں رہے گی, اکثریت جہنم میں جائے گی. ہم دھوکہ کر رہے ہیں, وہاں اتنے لوگوں کا اجتماع ہوا, یا کر لو, کیا کر لیتے. اللہ سروں کو نہیں دیکھ رہے, اللہ دلوں کو دیکھ رہے. کہاں دیکھ رہے, اللہ کی نظر کہاں ہے, اللہ کی نظر دلوں پہ ہے. دلوں کو دیکھ کر ولایت دیتے ہیں, سروں کو دیکھ کے ولایت نہیں ملتی, صورتوں کو دیکھ کے نہیں. لا ينظر الى اعمالكم لا ينظر الى صوركم, نہ تمہاری صورتوں کو دیکھ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ, نہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے. کیا دیکھ رہے, ولكن ينظر الى قلوبكم, تمہارے قلوب کو دیکھ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ, نیتوں کو دیکھ رہے. سمجھ میں نہیں بات. اسی لیے اور اللہ کیا کرتے ہیں, خانقاہیں بنا کر وہاں پر دلوں کی اصلاح کرتے ہیں, نفس کی اصلاح کرتے ہیں, ذکر بٹھاتے ہیں دل میں. دل اللہ کی یاد سے غافل ہے, اس کو یاد میں لگاتے ہیں. جیسا فاضل مقرر فرمائے کہ جو سو جنتی جب جنت اولیاء اللہ جنت میں جائیں گے تو جانے سے پہلے اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کا مطالبہ کریں گے, ہماری محفلوں میں بیٹھنے والے کا ہے, ہماری محفلوں میں بیٹھنے والے کا ہے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں فرشتے تلاش کر کے آ کے بیٹھتے ہیں. جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو چلے جاتے ہیں, اور اللہ سے اللہ پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ علیم الغیب ہے, وہ جانتا ہے, مگر اس کے باوجود پوچھ رہا کہاں سے آ رہے ہو فرشتوں. کہتے ہیں مولا فلاں جگہ تیری ذکر کی محفل ہو رہی تھی, ہم وہاں سے آ رہے ہیں. اچھا پھر وہ کیا مانگ رہے تھے, جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا وہ جہنم کو دیکھے, نہیں دیکھے, دیکھ لیتے تو ہر خواہش کو چھوڑ دیتے, ہر خواہش کو ترک کر دیتے تھے جہنم کی پناہ سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے میں ان کو معاف کر دیا, ان کو جہنم سے بچا دیا. پھر کیا طلب کر رہے تھے, جنت کو طلب کر رہے تھے. اچھا جنت کو دیکھے, نہیں دیکھے, دیکھ لیتے تو کیا کرتے تھے, دیکھ لیتے تو ہر جو سو مصیبت کو قبول کر لیتے تھے جنت کے لیے, ہر پریشانی کو قبول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے وہ تمام ذکر کرنے والوں کو میں بخش دیا, ان کو جنت دیا, جہنم سے آزاد کر دیا, ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. تو فرشتے فرماتے ہیں مولا یہ تو ذکر کرنے والوں کا ہے. پھر کیا ہوا, ارے وہ ذکر کرنے والوں میں ایک شخص آ کے بیٹھا تھا,
وہ ذکر نہیں کیا کچھ نہیں، وہ اپنے کام کے لیے دوست اس کی محفل میں بیٹھا بول کے آیا تھا، دوست اس کی محفل میں بیٹھا بول کے آیا تھا، وہ ذکر نہیں کیا کچھ نہیں، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں ان کی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، ہم اس کو بھی بخشیں گے، اس کو بھی جنت دیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تو ذکر کرنے والوں کا مقام ہے، اور یہ اللہ کی صحبت میں رہنے والوں کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا سیدی ہمارے پڑوس کا ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی بخشش کی دعا کیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا وہ مرید ہے میرا؟ نہیں ہے۔ اچھا کبھی میری محفل میں آ کے بیٹھا؟ نہیں بیٹھا سرکار۔ ارے کبھی میری نصیحت کو سنا؟ نہیں سنا۔ پھر میں کس بنیاد پر اللہ کے سامنے اس کا معروضہ پیش کروں گا کہ مولا وہ میری محفل میں آ کے بیٹھتا تھا، تو اپنی اولیاء کی سنتا ہے، تو مولا میرے ذکر کی محفل میں بیٹھا یا میری نصیحتوں کی بات نہیں، کبھی میری خانقاہ کے سامنے سے گزرا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہاں پر آ رہے؟ خانقاہ کی سامنے سے۔ اور اللہ کی امت محمدیہ کے لیے اتنے ہیلے اور بہانے لے لے کے بخشائے گا، اتنے ہیلے بہانے لے لے کے بخشانے کی جو بخشش کی طرف آئے گا کہ میرے ولی کو دیکھ لیا تبھی بس ہے۔ ارے دیکھنے کی بات تو دور ہے، اس کی گلی میں سے گزر گیا تو بس ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری خانقاہ کو دیکھنے والا بھی بخش ہوتا ہے۔ سمجھ میں آنا؟ خانقاہیں کیا ہے؟ توبہ کرنے کے مراکز ہیں، وہاں گناہگاروں کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہاں گناہگار آتے ہی گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بیزار ہو کے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل معمولی محفل نہیں ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث رکن فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کی اور اچھے خاتمے کی دو باتیں، بہت سی باتیں بتائے وہ اپنی کتاب میں، مگر دو باتیں یہ بتائے۔ کیا بتائے؟ جو اولیاء سے محبت رکھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اور جو اولیاء سے جو عداوت رکھتا ہے اس کا خاتمہ برا۔ اب تم 100 سال عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں، کیا کریں گے؟ عداوت، اولیاء اللہ کی عداوت جہنم میں جانے کا رستہ ہے، جہنم میں جانے کا دروازہ ہم کھولیے، اور ان سے محبت جنت میں جانے کا رستہ ہے، جنت میں جانے کا دروازہ ہم کھولیے۔ خوش ہو جاؤ اگر ہمارے دل کے اندر اولیاء اللہ کی محبت ہے، اور توبہ کرو اگر محبت نہیں ہے تو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر محبت ہے توبہ کرو کہ مولا یہ درد مجھے کہاں سے ملی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو عداوتیں، یہ ان کی شان کے اندر جو گستاخیاں، جو بے ادبیاں ہوتی ہے، یہ علم دین کی نامعرفیت کی وجہ سے ہوتی ہے، عقائد سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمولی مقام نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کی کتاب میں ہے کہ 3 خطب ہے، آپ کی بارگاہ سے ہوتے جا رہے ہیں، تو دیکھ لیے ایک خطب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ آ گئی، بازو سے لے گئے، دوسرے خطب دیکھ لو دوسرے سے لے گئے، تیسرے خطب سیدھا جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ولایت کو سلب کر دیا۔ ان کی بارگاہ کی بے ادبی کرنا غوث اعظم کی نہیں، بارگاہ کی، بارگاہ کیسے بنے گی؟ مٹی اور پتھر سے بنے گی، اس کی بے ادبی کرے تو ان کی ولایت ختم ہو گئی، ہماری مسلمانی کب باقی رہے گی؟ ہماری مسلمانی کب باقی رہے گی؟ اس لیے حیدرآباد دکن کے نواب میر عثمان علی خان جب بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا کھانا آتا، غسل کرتا اور اپنے نانا چپل اتار کے بڑے ادب سے لے کے کھاتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کے پیچھے اولیاء اللہ کا ہاتھ تھا، اولیاء اللہ کا سایہ تھا، اس لیے دنیا میں حکومتیں پھلی پھولی، امن و سلامتی کے ساتھ حکومت کرے۔ جب سے اولیاء اللہ کی ناقدری ہونے لگی، حکومتوں کے اندر تزلزل پیدا ہوا، کبھی اس کی حکومت رہی، کبھی اس کی حکومت رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا جہاں اس کے اولیاء کا ادب ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ کافر کی حکومت کیوں نہ ہو، سلامتی کے ساتھ گزارتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ معمولی محفل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ محفل سجا لیے، اس کو سجانے کی حد تک مت رکھو، سننے کی حد تک مت رکھو، عملی میدان میں بھی آؤ۔ اور یہ اللہ کا مشن یہ ہے کہ تم عملی میدان میں آؤ، سیکھو مسلمان کس کو ہوتے ہیں، سیکھو ایمان کس کو ہوتے ہیں، ایمان کیسا لگا۔ ہم جتنے بھی ہیں نا اقراری مسلمان ہیں، اور اقرار خبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو تصدیق مسلمان کی صورت ہے، اور تصدیق قلب سے ہوتی ہے۔
شرائط ایمان میں سے اقرار باللسان تصدیق بالقلب، 7 بات ہو گئی، مگر ہم کس کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے، نوکری کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، بیٹی بالغ ہو گئی اس کی فکر ہے، سنے اس کی شادی کیسا کریں گے، بچہ بڑا ہوگا اس کی نوکری کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے، سمجھ گیا؟ فکر ایمان کی رکھو، اور ایمان اولیاء اللہ کے توسل سے ہی ملتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین سننے والے کہنے والے عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا